چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کڑواہٹ، کئی شہروں میں قیمت 200 روپے فی کلو سے بڑھ گئی۔ کوئٹہ میں نرخ 210 روپے تک جا پہنچے۔ کراچی اور لاہور 200 روپے فی کلو میں فروخت۔ فیصل آباد میں چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے اوپر۔ پنجاب میں کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف ایکشن پلان تیار۔ کرشنگ شروع نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ کین کمشنر کے مطابق پنجاب کی 27 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی ہے۔ کسانوں کو بروقت گنے کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ وفاقی حکومت کی شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کی تیاریاں مکمل۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی نے سفارشات تیار کر لیں، 1-2 روز میں وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کوٹا ختم کیا جائے گا۔ حکومت چاہتی ہے چینی کی قیمتوں اور درآمد برآمد کا تعین مارکیٹ فورسز کریں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 284 روپے 44 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی میں 1 روپے 60 پیسے اضافہ، ڈیزل پر لیوی 1 روپیہ 60 پیسے، فریٹ مارجن 1 روپے 82 پیسے، ایکسٹرا مارجن 24 پیسے فی لیٹر کم کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی کی شرح برقرار۔ تفصیلات منظر عام پر۔ حیدرآباد میں ایک اور المناک سانحہ، لطیف آباد میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی۔ دوسرے روز بھی ملبے سے انسانی اعضاء برآمد، 2 لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ جاں بحق ہونے والوں میں فیکٹری مالک اسد کے شامل ہونے کا خدشہ۔ دھماکے کے بعد پولیس متحرک، دیگر دکانیں اور ایک فیکٹری سیل، آتش بازی کا سامان تحویل میں لے لیا۔ آبادی میں غیر قانونی فیکٹری کیسے بنی؟ اجازت کس نے دی؟ مانیٹرنگ کیوں نہیں ہوئی؟ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ آئینی ترمیم، پارلیمنٹ کا حق، ججز سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتے۔ ملک کا آئین پارلیمنٹ اور عوام کی مرضی کا ہوگا۔ سیاسی انتقام روکنے کے لیے صدر کو استثناء دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو کا، پنجاب میں ضمنی الیکشن درست نہیں تو کے پی میں کیسے جائز ہیں؟ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاریاں، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کوششیں آخری مراحل میں۔ رائے شماری کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل سے دوپہر 3 بجے طلب۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو فارورڈ بلاک کے ایک اور رکن کی حمایت مل گئی۔ وزیر تعلیم دیوان چغتائی کی ووٹ دینے کی یقین دہانی، پیپلز پارٹی کو اب 37 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ شاہینوں کے مشن کلین سویپ کا آغاز، تیسرے ون ڈے میں سری لنکا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ کپتان شاہین شاہ افریدی فٹ ہو کر ان ایکشن، سری لنکن کپتان بیمار، قیادت کوشل مینڈس کر رہے ہیں۔ پاکستانی ٹیم میں 4 تبدیلیاں کی گئی ہیں، حسیب اللہ اور فیصل اکرم شامل۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان کرکٹ میں نئی ذمہ داری مل گئی۔ پاک شاہینز انڈر 19 کے معاملات دیکھیں گے۔ پاکستان میں ہونے والی سیریز اور ٹریننگ میں ٹیموں کے ہمراہ ہوں گے، ٹیم کے ساتھ دورہ کریں گے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کا ٹیسٹ میچ 2.5 روز میں ختم۔ مہمان ٹیم نے انڈیا کو 30 رن سے شکست دے دی۔ کولکتہ کے ایڈن گارڈن کی پچ تنقید کی زد میں، بولرز فرینڈلی پچ پر وکٹوں کی جھڑی۔ جب 4 دن تک پچ کو پانی نہ دیا جائے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ گنگولی کی تنقید، ہربھجن سنگھ نے اسے ٹیسٹ کرکٹ سے مذاق قرار دے دیا۔ ریسٹ ان پیس ٹیسٹ کرکٹ کے ہیش ٹیگ کا استعمال۔ پاک اردن تعلقات نئی بلندیوں پر، اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ اسٹریٹجک اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق، معیشت، دفاع، صحت اور تعلیم کے میدان میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت، دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ میڈیا، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں MOU پر بھی دستخط۔ وزیر اعظم نے افغانستان اور بھارت سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاہ عبداللہ کے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف، مسئلہ فلسطین پر یکساں موقف کا اعادہ۔ سیاست اور اقتدار، بانی PTI توہم پرستی کا شکار۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بشرا بی بی کا کردار بے نقاب۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز کے مطابق
بشرا بی بی نے بانی کو کہا شادی ہوئی تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار اور طاقت کے لیے شادی کر لی، سیاست کے بجائے توہم پرستی پر انحصار کیا، فیصلہ سازی پر روحانی مشاورت کا مضبوط اثر پیدا ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ریاستی امور میں بشرا بی بی کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ حساس ادارے سے ملنے والی معلومات کو بشرا بی بی اپنی روحانی بصیرت بتاتی۔ بانی کا طیارہ ان کی اجازت کے بغیر اڑان نہیں بھرتا تھا۔ بشرا بی بی بانی اور آرمی چیف کی ملاقاتوں میں بھی موجود رہا کرتی تھیں۔ فیض حمید نے بشرا بی بی کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا، سابق وزیر اعظم ساتھیوں کی تصاویر بھیج کر چہرہ شناسی کراتے۔ رپورٹ میں دعویٰ لکھا بانی نے بشرا بی بی کے کہنے پر وفادار ساتھیوں سے دوری اختیار کی۔ بانی کے ڈرائیور نے بتایا سر کے گرد کچا گوشت گھمانا، لال مرچ جلانا، سیاہ بکرے یا مرغیوں کے سر قبرستان میں پھینکوانا معمول تھا۔ جہانگیر ترین نے کالے جادو سے متعلق دعوے بانی کے سامنے اٹھائے۔ بشرا بی بی نے کہا سفید کپڑے اس لیے پہنے ہیں تاکہ آپ کالا جادو کرنے والی عورت نہ سمجھیں۔ رپورٹ کے مطابق بانی نے قریبی ساتھی کو حلف برداری میں شرکت سے صرف اس لیے روکا کہ بشرا بی بی کو کوئی خواب آیا تھا۔ کوئی لفافہ لیا نہ ہی کسی کو سیاسی فائدہ پہنچایا، جو بھی لکھا تصدیق کے بعد لکھا۔ 10 ماہ تک شواہد جمع کیے، معلومات بہت زیادہ، صرف وہ شائقین جنہیں ثابت کیا جا سکے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو۔ پلانٹیڈ یا پیڈ اسٹوری کے الزامات مسترد، کہا بیرسٹر گوہر ثبوت دیں ورنہ ہم بھی عدالت جا سکتے ہیں۔ غیر قانونی امیگریشن برداشت نہیں ہوگی، ایف آئی اے یا کسی بھی ادارے کے ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ۔ وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، امیگریشن کاؤنٹرز پر رش دیکھ کر ناراضی کا اظہار کیا، پروسیس جلد نپٹانے کا حکم۔ پاکستان کا آئین مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کا ضامن، رواداری، امن اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم برداشت پر قوم کو اتحاد اور ہم آہنگی کا پیغام۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ملک میں انتہا پسندی اور نفرت انگیزی کی کوئی گنجائش نہیں، برداشت کا فروغ ملک کی ترقی اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، انتہائی مطلوب گینگ وار کمانڈر شوکت علی عرف آغا شوکت گرفتار، ملزم کا نام سی ٹی ٹی سندھ کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ریڈ بک میں شامل ہے۔ خطے میں کشیدگی ختم کرنے کے جتن، ایران کے بعد روس نے بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کے مطابق سرحدی کشیدگی علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ، دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختلافات بات چیت سے حل کریں۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، خان یونس میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 3 فلسطینی شہید۔ شدید سردی اور بارش سے خیموں میں رہنے والے فلسطینی شدید مشکلات سے دوچار، مغربی کنارے میں صہیونی فورسز کے چھاپے، 15 فلسطینی گرفتار۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، 7 اکتوبر کے حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ برطانیہ کے امیگریشن قوانین میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا امکان، سیاسی پناہ کا دورانیہ 5 کے بجائے 2.5 برس، مستقل رہائش کے لیے 20 برس تک انتظار کرنا ہوگا، کام کرنے کے قابل افراد مالی مدد سے محروم رہیں گے، نئے قوانین سے پہلے سے موجود سیاسی پناہ گزین متاثر نہیں ہوں گے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کل اصلاحات کا اعلان کریں گی۔ پشاور میں چمچماتی پرانی اور نایاب گاڑیوں کی دھوم، کلاسک کار شو میں قیام پاکستان سے قبل کی لشکار مارتی گاڑی مرکز نگاہ، قدیم گاڑیوں کے میلے کو روایتی خٹک ڈانس نے 4 چاند لگا دیے۔ اور اداکارہ ماہرہ خان اپنی نئی فلم نیلوفر کی کامیابی کے لیے پر امید، فلم نئی کہانی اور نئے انداز کے ساتھ ناظرین کو متاثر کرے گی۔ سما سے گفتگو، کہا فواد خان کے ساتھ طویل عرصے بعد کام کر کے بے حد پرجوش ہوں۔